أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. گزشتہ درس میں اللہ نور السماوات والارض اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ نور ہے اور زمین و آسمانوں کا نور بھی وہی ہے. اس پوری کائنات کا نور اللہ ہی کی وجہ سے ہے. اور شریعت، قرآن کریم، ایمان اور اسلام یہ ساری چیزیں بھی نور ہیں اور اللہ کے نور سے ہی ہیں. گویا کہ شریعت بھی اللہ کا نور اور جس دل میں ایمان ہو وہ دل بھی گویا کہ اللہ کے نور سے بھرا ہوا ہے. اور ان امور کا کہ اللہ کا نور کہاں کہاں ہے اور دل مومن کی مثال اللہ رب العزت نے دی کہ اللہ کے نور کی مثال اس طرح ہے. مثل نورہ کمشکات، گویا کہ ایک طاق ہے، طاق میں ایک چراغ ہے، چراغ شیشے کی ایک قندیل کے اندر ہے اور اس میں وہ مبارک تیل ہے جو اتنا چمکدار ہے کہ اسے دیا سلائی کے ساتھ جلایا نہ بھی جائے تب بھی لگتا ہے کہ خود بخود ہی جل اٹھے گا. زیتون کا تیل. اور زیتون کے بارے میں فرمایا لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ نہ تو مشرقی ہے نہ مغربی بلکہ ایسا درخت اور ایسے علاقے کا درخت جہاں اس پر ہر روز پورا دن سارے کا سارا دن سورج کی روشنی پڑتی ہے. اور یہ طے ہے کہ جس درخت پر سارا دن روشنی پڑے، صبح بھی دوپہر بھی شام بھی، اس کا پھل بہت اچھا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس درخت کا زیتون کا تیل ہے اس میں، اور اس کے نتیجہ میں وہ قندیل کے اندر جو روشنی ہے اور وہ طاق کے اندر رکھی ہوئی ہے وہ پوری کی پوری بقعہ نور بنی ہوئی ہے. اب اسے کہا گیا کہ یہ اللہ نے مثال بیان کی اپنے نور کی، اور مومن کا دل جو ہے وہ قندیل ہے.
مومن کا دل شیشے سے بنی ہوئی قندیل ہے جس میں کہ نور ہے۔ اب اس قندیل کی جگہ کیا ہے، وہ کہاں ہونی چاہیے؟ ایک تو مومن کا دل ہے، مومن کے دل کے اندر وہ نور اللہ کا موجود ہے، شریعت موجود ہے، ایمان موجود ہے، کلام الہی اور اس کے احکامات موجود ہیں۔ اب یہ سب کچھ ان کا اصل محل اور ٹھکانہ کیا ہے، وہ بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ایسے گھر جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو رفعت، ان کو عزت، ان کا مقام دیا جائے۔ اور وہ گھر کون سے ہیں؟ اللہ کے گھر، مسجدیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں میں جن میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ ان گھروں میں رہیں جن گھروں کی عزت کرنے کا باقاعدہ حکم ہے۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور جن میں کہ اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے اور ذکر کیا جانا چاہیے۔ مساجد اللہ کے ذکر کے لیے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو، جو ایک اعرابی آ گیا اور اس نے آ کے مسجد کے کنارے میں پیشاب کر دیا، تو اسے کہا اللہ کے بندے، یہ واقعہ میں نے ابھی قریبی ذکر کیا ہے کہ اس نے پیشاب کر دیا، صحابہ کرام مارنے کے لیے دوڑے تو آپ نے فرمایا نہیں، کوئی آدمی اس کو کچھ نہ کہے، اس کو فارغ ہونے میں۔ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو اپنے پاس بلا کر بڑے پیار سے، بڑے اچھے طریقے سے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہے، ان میں بول و براز اور یہ چیزیں ان میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہیں۔ گویا کہ مساجد وہ جگہ ہیں جن کے ادب و احترام کا اللہ نے حکم دیا ہوا ہے اور ان میں اللہ کا نام لیا جانا چاہیے، وہاں کوئی دوسرا ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور وہاں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا نور ہے، جن کے دل میں اللہ کی شریعت ہے، جن کے دل میں اللہ کی طرف سے ایمان اور علم موجود ہے۔ ان کا عمل یہ ہے کہ وہ صبح شام، بالغدو صبح اور آصال اصیل شام، یہ صبح شام اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ وہ رجال ایسے لوگ ہیں، رجال عموماً مردوں کے لیے ہوتا ہے، اور یہاں چونکہ لفظ رجال ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کچھ مرد جنہیں بیع شرا، خرید و فروخت اور ان کے بزنس کاروبار کوئی چیز انہیں اللہ کا ذکر کرنے سے، نمازیں ادا کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہیں روکتے۔ اب یہاں رجال کہا، بعض اہل علم نے اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ مسجد عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ رجال کا لفظ ہے نا کہ مسجد عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہاں تو رجال کا ذکر آ رہا ہے، لیکن اس کی تفسیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے عورت آئے، تراویح کے لیے آئے، درس سننے کے لیے آئے، باجماعت نماز پڑھ کے قرآن سننے کے لیے آئے تو جائز ہے، منع نہیں، اگرچہ اس کی نماز اپنے گھر میں افضل ہے، اپنے گھر میں عورت نماز پڑھے تو وہ افضل ہے، لیکن مسجد میں آ سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو۔ یہ فرما کر آپ نے ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ ان کی نماز ان کے گھر میں افضل ہے۔ ابو داؤد وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ ان کی نماز ان کے اپنے گھروں میں افضل ہے، لیکن تم اگر وہ مسجد میں آنا چاہتی ہیں تو انہیں مت روکو۔ ایک خاتون ہے، اسے قل ہو اللہ کے سوا کچھ آتا نہیں، یہ تو ہمارے بچپن میں یاد کرا دیتے ہیں نا، جب نماز یاد کرائی تو قل ہو اللہ پکا کر دیا اور ہمارا ساری عمر کھاتا اسی پہ چلتا رہتا ہے، جب بھی ولدالین تک پہنچتے آگے قل ہو اللہ چالو ہو جاتا آٹومیٹک، کیونکہ اور ہمیں کچھ آتا ہی نہیں۔
اور کچھ لوگ ہیں جن کو آتا ہے، اب اپنے اپنے گریبان میں ہم جھانک کے دیکھ سکتے ہیں، کئی صورتیں آتی ہیں لیکن قل ہو اللہ ہی زیادہ تر استعمال میں رہتی۔ اب ایک خاتون کا جی چاہتا ہے کہ وہ قل ہو اللہ کے علاوہ بھی کچھ سن لے گی، پڑھ نہیں سکتی، زبانی یاد نہیں ہے، مسجد میں جائے گی، امام صاحب کچھ لمبی تلاوت کرتے ہیں، کبھی سورت پڑھتے ہیں، کبھی کسی سورت کی آیات پڑھتے ہیں، تو قرآن کریم کی تلاوت کا موقع سننے کا مل جائے گا، جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جب اجازت دی ہے، دنیا کا کوئی شخص منع نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیٹا، اس نے جب یہ بات سنی، حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ ہم تو روکیں گے۔ اب یہ اتنی بڑی جسارت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہ روکو اور نبی کے صحابی کا بیٹا کہے ہم روکیں گے۔ اس شخص کے منہ سے یہ بات کیسے نکل گئی؟ جلد بازی میں نکل گئی، جوانی کے جوش میں نکل گئی، کچھ بھی ہوا، موجودہ حالات اس کے گرد و پیش جو تھے شاید ان سے متاثر ہوا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے مسجد جانے والی عورتوں کے ساتھ، اس نے کہا کہ ہم تو روکیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مت روکو، اور تو کہتا ہے روکیں گے، آج کے بعد میں تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا۔ یعنی گویا کہ قطع تعلقی کر دی اس کے ساتھ کہ تم کون ہوتے ہو نبی کے حکم کو اس طرح ٹھکرانے والے۔ لہٰذا اگر کوئی عورت مسجد میں جانے کی اجازت طلب کرے تو اسے اجازت دیں، لیکن اس کی معقول وجہ ہونی چاہیے۔ معقول وجہ یہی کہ عورت کو زیادہ قرآن نہیں آتا، سننے کے لیے چلی گئی، عورت کو معلوم ہے کہ مسجد میں جمعہ ہے اور جمعہ کا خطبہ ہے، کچھ دیر، آدھا گھنٹہ، ہمارے پاکستان میں تو گھنٹہ گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، پاکستان انڈیا میں ڈیڑھ گھنٹہ علماء کرام بولتے ہیں جمعہ میں، کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، دین کی کوئی بات سن کے آ جاؤں گی، یا بعض مساجد میں تراویح ہے، اس میں قرآن کا پورا سپارہ پڑھا جاتا ہے، پورا سپارہ سن لوں گی آج۔ اس طرح کے اگر کوئی اسباب ہیں، خاص وجوہات ہیں، تو عورت مسجد میں جائے اور شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ اسے روکے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ لیکن آپ نے اجازت دینے کے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ عورت کی نماز مسجد میں افضل ہے، اور اسی حد تک نہیں بلکہ آپ نے فرمایا کہ عورت کا گھر صحن ہے، وہ بھی گھر شمار ہوگا نا، باہر چار دیواری موجود ہے، صحن سے افضل ہے کہ وہ کمرے میں پڑھے، اور کمرے سے افضل ہے کہ وہ کوٹھڑی میں پڑھے۔ اب کوٹھڑی کا اور کمرے کا کیا فرق ہے؟ وہ بھی کمرہ، وہ بھی کمرہ، لیکن کوٹھڑی کیا ہوتی ہے؟ یہاں تو شاید رواج کم ہے ذرا کوٹھڑیوں کا۔ آپ یہ کمرے سے داخل ہو گئے ہیں، یہ دروازہ تھا، اس کا آپ اندر داخل ہو گئے، اب یہاں آگے ایک اور دروازہ ہو اور اس کے پیچھے ایک اور کمرہ ہو، یہ پیچھے والا کمرہ کوٹھڑی ہے، یعنی دو دروازے گزر کر جس کمرے میں جائیں وہ کوٹھڑی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحن میں، گھر کے صحن میں پڑھنے سے افضل کمرے میں پڑھے، کمرے میں پڑھنے سے افضل کوٹھڑی میں پڑھے۔ لیکن اگر مسجد میں آنے کی اجازت طلب کرے تو اسے اجازت دے دو، اسے کوئی مسجد میں آنے سے نہ روکے۔ اہل علم نے رجال کے لفظ سے یہ معنی اخذ کیا کہ مسجد اصلاً مردوں کے لیے ہے، یعنی مرد جائیں، ان کی نماز مسجد میں ہوگی، باجماعت ہوگی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کو مسجد میں جانے کی اجازت ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت، ایسے بندے ہیں اللہ کے، اور ان میں عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، عورتیں بھی تاجر ہیں یا نہیں؟ یہاں تو آپ کو معلوم ہے، یہاں وہاں پاکستان انڈیا میں کیا، انڈیا کی ایک اتنی بڑی تاجر عورت سامنے آئی ہے ابھی حال ہی میں، اس نے بڑے بڑے بینکوں کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، معروف ہے یا نہیں؟ گولڈ گروپ والے، ہیرا گولڈ، ڈاکٹر نوہیرا، یہ اس خاتون کا نام ہے، بزنس کیا، بڑے پیمانے پہ لے گئی، بینکوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن پتہ نہیں شیطان نے کس طرح اس کو کچھ ایسی لائن پہ، پٹری پہ چڑھا دیا کہ وہ اصل پٹری سے اتر گئی، سیاست میں بھی آ گئی،
اور منہ بھی ننگا کر لیا۔ شروع میں وہ باقاعدہ پردے کے ساتھ آتی رہی، بزنس کرتی رہی، اور پھر سیاست میں آتے ہی پتہ نہیں سیاست کی گلی ہی کچھ اتنی گندی ہے کہ وہاں بڑے بڑے ننگے ہو جاتے ہیں۔ اس خاتون نے اپنا چہرہ جو ہے اس سے پردہ ہٹا لیا، جلسوں میں ہیرو آ رہے ہیں، ہیروئنز آ رہی ہیں، اور فلاں آ رہا ہے، ڈمکان آ رہا ہے۔ بہرحال بزنس کے طور پر یہ خاتون یہ ہیں جو بڑی معروف ہوئیں، اور اس طرح کی اور خواتین بہت ہیں، کسی کا چھوٹا کسی کا بڑا۔ اللہ نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ، انہیں تجارت، خرید و فروخت، بزنس اللہ کے ذکر سے نہیں روک سکتے، یعنی چاہے کچھ بھی وہ کرتے رہیں۔ تجارت ہے، اپنے دکان ہے، ایک کمپنی ہے، ایک فیکٹری ہے، ایک مل ہے، دنیا بھر میں برانچیں ہیں آفس کی، لیکن انہیں اللہ کے ذکر سے یہ چیزیں نہیں روکتی۔ وہ بر وقت نماز پڑھیں گے، بر وقت زکوٰۃ ادا کریں گے، روزے رکھیں گے، حج کریں گے، گویا کہ اللہ کے وہ بندے مال و دولت میں مصروف ہو کر اللہ کے فرائض کی ادائیگی سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اللہ کے بندے تو وہی ہو سکتے ہیں نا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کس عمدہ انداز سے فرمایا رجال، وہ بھی ہیں، وہ بندے بھی ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جنہیں اللہ کے ذکر سے بیع شراء، تجارت، خرید و فروخت اور بزنس نہ اللہ کے ذکر سے روک سکتے ہیں، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں اور ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں۔ کیا یہ مشکل ہے؟ ایک آدمی کو تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے، مثال کے طور پر بڑا بزی ہے اپنے آفس کے کام میں، پیپر ورک، یہ وہ۔ آج کل تو پیپر ورک ختم ہو گیا ہے، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا نا، آفس وداؤٹ پیپر، اب یہ نیا نعرہ نکلا ہے اور یہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ آفس کے اندر پیپر نہیں ہونا چاہیے، سارا کچھ یہی ہونا چاہیے، کمپیوٹر میں ہر چیز۔ لیکن اگر پیپر بھی ہیں، آن لائن مٹیریل بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن درمیان میں تھوڑا تھوڑا وقفہ ملتا ہے کام کے لیے، چاہے کتنا کوئی بزی کیوں نہ ہو، اس کو چانس ملتا ہے۔ اللہ کے بندوں کو جب چانس ملتا ہے وہ ساتھ ہی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جو ان کے دل میں آئے اللہ کا ذکر وہ کر لیتے ہیں، انہیں اللہ کے ذکر سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نہ ہی انہیں نماز قائم کرنے سے ان کا کاروبار اور بزنس روکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تو آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال کیا دی ہے؟ فرمایا جو آدمی نماز کا تارک ہے اس کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ مع فرعون و قارون و حامان و ابی بن خلف، امیہ بن خلف، ان چار آدمیوں کے ساتھ۔ اب ان میں فرعون ہے، فرعون کے ساتھ کیوں ہوگا؟ اس کو اس کی حکومت نے روکا اللہ کا ذکر کرنے سے، نمازیں کچھ کرنے سے، اسے حکومت نے روکا کیونکہ وہ حاکم تھا۔ اگر کوئی حاکم ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے وہ مثال ہے فرعون کی، اور اگر کوئی وزیر ہے، سیکرٹری ہے، منسٹر کے نیچے والے جو ہوتے ہیں چیلے چانٹے تو دور تک آتے ہیں نا، لیکن ہوتے حکومت کے تابع ہیں۔ اگر کوئی ان میں سے ہے اور اس کو اپنا وزارت امارت کا اور یہ ملازمت کا جو کام ہے یا مصروفیات ہیں، یہ مصروفیات اسے نماز نہیں پڑھنے دیتی، تو اس کا تعلق جو ہے اس کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا، کیونکہ حامان جو ہے وہ وزیر تھا نا۔ فرعون، حامان، قارون۔ تیسرا آدمی جس کے ساتھ حشر ذکر کیا وہ ہے قارون۔ اگر کسی کو پیسہ سمیٹنا لپیٹنا، اب دیکھیں چاروں الگ الگ، ایک سربراہ ہے پورے ملک کا، دوسرا وزیر ہے یا کیا کہتے ہیں نوکر شاہی کا فرد ہے، یعنی حاکم کے نیچے جتنے بھی لوگ آتے ہیں، اور تیسرا وہ دولت میں، دنیا بھر میں دولت میں ایک مثال، اپنی مثال وہ آپ ہے قارون۔ اسے شریعت سے اللہ کے حکم سے دور کرنے والی چیز کیا تھی؟ پیسہ۔
اگر کوئی پیسے اور دولت کے نشے میں مخمور ہو کر نمازیں نہیں پڑھتا تو اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ اور چوتھا جو ہے وہ تھا سردار اپنے قبیلے کا۔ اگر کسی کو اپنی سرداری، اپنا روب داب، اپنا منصب، جاہ و جلال اور یہ اور وہ نماز سے روکتے ہیں تو اس کا تعلق جو ہے وہ ہوگا امیہ بن خلف کے ساتھ۔ یہ مکے کے سرداروں میں سے معروف سردار ہے۔ نماز سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اللہ ایسی توفیق دیتا ہے کہ وہ نماز سے نہیں رکتے، چاہے کتنے مصروف کاروباری کیوں نہ ہو، وہ نماز پڑھتے ہیں۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور نہ ہی بزنس، تجارت، کاروبار اور مصروفیات انہیں زکوٰۃ کے ادا کرنے سے روکتی ہیں۔ زکوٰۃ فریضہ ہے، جس طرح کہ نماز بھی فریضہ ہے، زکوٰۃ بھی فریضہ ہے۔ ایک آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ نے کبھی اس سے کچھ مانگا ہی نہیں۔ جب تمہیں دیا نہیں تو تم سے ہم مانگتے بھی نہیں۔ پہلے اللہ دیتا ہے اور پھر مانگتا ہے، اور اللہ کو اپنے لیے نہیں چاہیے۔ اگر کوئی سمجھے کہ اللہ پہلے دیتا ہے اور پھر اللہ مانگتا ہے کہ اللہ کو اس میں سے کوئی کمیشن چاہیے، اللہ کو کوئی فائدہ ہوگا، اللہ کو کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قربانی کرنے کا حکم دیا تو ساتھ ہی فرما دیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو تمہاری قربانیوں کا نہ گوشت جاتا ہے نہ خون جاتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارے دلوں کا تقوی اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تو دل دیکھتا ہے کہ تمہارا دل پیسہ خرچ کرنے کے لیے مانتا بھی ہے یا نہیں۔ میں نے پیسے دے دیے، دولت دے دی اور کہا کہ سال میں ایک قربانی ذبح کر دو، سارا سال پیسہ لٹاتے رہیں گے، قربانی کے وقت آتے قرضہ یاد آئے تھے، مجھ پہ تو قرضہ بھی ہے، اور قرضہ بھی تھوڑا سا نہیں، قرضہ بہت بڑا ہے۔ اب مولویوں سے مسئلے پوچھتے پھرتے ہیں جی ہم پہ قرضہ ہے تو قربانی۔ اللہ کے بندے سے پوچھو قرضہ کتنا ہے، کہے گا جی اتنے لاکھ، اور اس قرضے کے اگینسٹ تمہارے پاس تھا اتنے کروڑ کی دولت لے کے رکھی ہوئی ہے، کروڑوں کی زمین اور پلاٹ لے کے رکھے ہیں، اس کی وجہ سے قرضہ چڑھ گیا، اور قرضہ لاکھوں میں ہے، پراپرٹی کروڑوں کی اس کے پاس۔ یہ قرضہ کیا ہوا؟ قرضہ جو قربانی میں، قرضہ جو زکوٰۃ میں مانے ہوتا ہے، وہ قرضہ وہ ہے کہ آپ پر قرضہ ہے، اس کے اگینسٹ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے کہ وہ قرضہ آپ اتاریں کیسے۔ اگر کسی کے پاس لاکھوں کروڑوں کی جائیداد موجود ہے اور وہ ہزاروں کا مقروض ہے، وہ کوئی قرضہ نہیں۔ قرضے کی اصلیت سمجھ میں آئیے نہیں؟ ایک آدمی کے پاس کروڑوں کی پراپرٹی ہے، پلاٹ ہیں، دکانیں ہیں، فلیٹ ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور اس پر کچھ قرضہ بھی ہے۔ کہیں پلاٹوں کی قسطیں جا رہی ہیں، کہیں فلیٹوں کی قسطیں جا رہی ہیں، کہیں کچھ اور کی قسطیں جا رہی ہیں، قرضہ ہے۔ اب اس قرضے کے بہانے سے قربانی دینا چھوڑ دے گا؟ تم ملینز کے مالک ہو، اللہ کا نام لو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو قرضہ لے کر قربانی دے دیتے تھے، کہتے کہ سال کے بعد یہ موقع تو آئے گا 3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، اور سال جو ہے وہ 360 دن کا ہے، اللہ رب العزت ہمیں بعد میں دے گا، ہم یہ قرضہ ادا کر دیں گے۔ ان میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ اس طرح کا تھا کہ وہ قرضہ لے کر قربانی دیتے۔ ہم بہانے سے کسی نہ کسی پیسے کو قرضہ مان کر قربانی سے جان چھڑانے کے، اللہ نے دیا ہے تو پھر اس میں اتنی کنجوسی، اتنی بخیلی۔ وہ لوگ جو اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتے وہ پھر اس سے الگ ہیں۔ اللہ نے دیا اور اللہ نے مانگا، اللہ کو تو جا نہیں رہا، کس گوشت کون کھائے گا؟ آپ کے بال بچے، آپ کے دوست احباب، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے پڑوسی، گوشت آپ سب کھا جائیں گے، ثواب اللہ دے گا، رضا الہی حاصل ہوگی۔ گوشت کون کھا گئے؟ ہم خود۔ خون بہہ گیا، اور اللہ قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرتے ہی قربانی کو قبول کر لیتا ہے، بشرطے کہ وہ دل سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی گئی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جانور دیتے ہیں جس جانور کو دینے پر لوگوں کو پتہ تو چلے نا کہ چیمہ صاحب، چودھری صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، بھائی کیا بات ہے، بکرا دیا ہے اس سال، بھینسے سے بھی بڑا بکرا، اور پھر سب
فیس بک پر فوٹو، یوٹیوب میں فوٹو، واٹس ایپ میں فوٹو، ٹویٹر میں فوٹو، جتنا بھی آج میڈیا کا جو کچھ بھی ہے سب میں فوٹو، اور ساتھ کہیں شیخ صاحب نے اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے، کہیں اس کی گردن پہ، کہیں اس کی پشت پہ۔ مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا میں آئے کہ یہ بکرا میں دے رہا ہوں۔ اب دنیا کو بکرا دکھا دیا، اللہ سے کیا ملے گا؟ اب اللہ سے ٹھینگا ہی ملے گا نا۔ جب تم نے دنیا کو راضی کرنے کے لیے واہ واہ سننے کے لیے کیا بات، کیا جانور دیا۔ اس مرتبہ ابھی تو قربانی قریب ہی گزری ہے نا، بڑی بڑی چیزیں دیکھنے کو ملیں۔ بیل جو قربانی دینا ہے، یقیناً اتنے خوبصورت بیل کے اوپر سے لے کے زمین تک بیل ہی بیل ہے، ٹانگیں بس تھوڑی تھوڑی نظر آتی، گوشت اور خوبصورت۔ اگر اللہ کے لیے دیا ہے تو یہ فیس بک میں کیا لینے گیا ہے؟ اگر تم نے اللہ کے لیے دیا تو یہ واٹس ایپ میں کیا لینے آیا ہوا ہے؟ بکرے اسی طرح کے، اور اونٹ اسی طرح کے، بھینسیں اور یہ بیل اسی طرح کے۔ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جانور ذبح کیا جائے، اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ لیکن اگر فیس بک کے لیے دیا ہے تو پھر فیس بک والے قبول کر چکے، سب نے کمنٹس دے دیا ویری نائس۔ اب یہ ویری نائس چاہیے تھا، مل گیا، اللہ خیر سے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ پہلے دیتا ہے اور پھر مانگتا ہے، اور جب مانگنے پر آدمی کے دل میں ایسے ہونا شروع ہو جائے نا، پھر سمجھو رضا کی بات کوئی نہیں۔ اور یقیناً اللہ نے 100 دیا تو 2.5 مانگے، 1000 دیا تو 25 مانگے، لاکھ دیا تو 2500 مانگے۔ اب 2500 تک تو میرا خیال خیر ہے، 2500 زکوٰۃ نکالنے تک خیر ہے۔ اب جب آدمی ملٹی ملینر ہوتا ہے تو پھر زکوٰۃ نکلتی ہے لاکھوں میں، پھر زکوٰۃ آتی ہے لاکھوں میں۔ اب پھر جو دل کو جو نا غوطے لگنے شروع ہوتی، اتنے لاکھ میں زکوٰۃ میں دے دوں گا۔ اللہ کے بندے، تم اپنے باپ سے لائے ہو یہ پیسہ، تمہیں جس ذات نے پیسہ دیا ہے اسی کے لیے نکالنے ہیں۔ لیکن انسان کی فطرت مال سے محبت اتنی کہ جس ذات نے ملینز دیے، اب وہ ان ملینز میں سے لاکھ مانگ رہا ہے، 1 لاکھ۔ کتنے پہ جا کے؟ 40 لاکھ میں سے 1 لاکھ نکالنا ہے نا، تو کتنے ملین بنتے ہیں؟ 4 ملین سے 1 لاکھ صرف دینا ہے۔ وہ بڑا بھاری نظر آ رہا ہے کہ وہ اتنا پیسہ میں غریبوں میں بانٹ۔ اللہ رب العزت پہلے دیتا ہے پھر مانگتا ہے، اور مانگتا ہے ہمارے اپنے ہی لوگوں کے لیے۔ اب یہ جو 1 لاکھ زکوٰۃ نکالے گا، یہ کیا اوپر پوسٹ کرتا ہے؟ اوپر تو نہیں جاتی نا، اسے تو چاہیے ہی نہیں۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، پوری کائنات اس کی ہے۔ یہ پیسہ پھر آپ اپنے چچا، پھوپھی، ماموں، بہن، بھائی، کسی نہ کسی کو دے دیں گے۔ ماں باپ اور بیٹی بیٹے پر زکوٰۃ نہیں لگتی، باقی جتنے رشتہ دار ہیں ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ماں باپ اور اوپر تک دادا دادی، نانا نانی، اور نیچے تک بیٹا بیٹی، نواسے نواسیاں اور پوتے پوتیاں، یعنی ان لوگوں کو چھوڑ کر آپ کے کتنے رشتہ دار ہیں؟ بے شمار رشتہ دار ہیں۔ سگے بھائی کی زکوٰۃ لگ جاتی ہے، سگی بہن پہ لگ جاتی ہے، پھوپھی، چچا، تایا، خالہ، ماموں، سب پہ لگ جاتی ہے۔ زکوٰۃ تو آ جا کے پھر انہی کو دیں گے نا۔ مسجد پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ بہت بڑی پارٹی ہے۔ سب سے بڑی پارٹی تو خود اللہ تعالیٰ ہے، اور مسجد اس کا گھر ہے، اسی لیے مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگتا۔ مدرسہ دینیہ پہ آپ پیسہ خرچ کریں گے تو وہ کہاں جائے گا؟ کل کو آپ کے دوست و احباب کے بچے وہاں دین پڑھیں گے، وہ دین کا علم حاصل کریں گے، دین کو آگے پہنچائیں گے۔ جب تک وہاں سے فارغ ہونے والا بچہ دعوت و ارشاد کے میدان میں کام کرتا رہے گا، نمازیں پڑھاتا رہے گا، حافظ قرآن ہوگا، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ ایک بچے کی 1 مرتبہ آپ نے کفالت کر لی کہ یہ آپ حفظ کریں، آپ کا جتنا خرچہ ہے میں دوں گا۔ آپ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں آگے ہیں، مدرسے والوں کو جا کے کہہ دے کہ اس کا جو بھی خرچہ ہوگا میں دوں گا۔ ایسے لوگ موجود ہیں،
ہماری نظر میں پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے بعض علماء کی کفالت کی، اور آج وہ علماء ماشاءاللہ اعلیٰ پیمانے کے، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ مغفرت کرے فوت ہو گئے ہیں، دسکے کے مولانا محمد حیات صاحب محمدی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فوت ہو گئے ہیں۔ مولانا شہباز صاحب، مولانا حیات صاحب، مولانا شہباز صاحب، ان دونوں کی کفالت ایک شخص نے کی تھی، اور وہ بہترین وائز، بہترین عالم بنے دنیا میں۔ اللہ رب العزت ان کو کام کا موقع دیا اور وہ بہترین کام کرتے رہے۔ اب جتنی دیر تک انہوں نے کام کیا، کتنا ثواب جا رہا ہے، اور دینی مدارس میں خرچہ کتنا ہوتا ہے۔ دینی مدارس آپ کی یونیورسٹیوں کی طرح نہیں ہیں کہ اتنی فیس ہیں، وہ وہاں کوئی فیس نہیں ہوتی۔ کھانا مدرسہ دیتا ہے، تھوڑا بہت خرچہ ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کو دیتے رہیں۔ اللہ رب العزت نے جو مانگا ہے تو وہ اوپر کے لیے نہیں، وہ نیچے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم ان بندوں کو جب دیتے ہیں تو وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس میں وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ ان کا اللہ رب العزت کا احسان مند ہونا اسی میں ہوتا ہے کہ یا اللہ تو نے دیا ہے، یہ تیری راہ میں ہم کتنا پھر 40واں حصہ، اور جو اللہ کے صحیح مخلص بندے ہیں وہ صرف زکوٰۃ پر بھی کفایت نہیں کرتے۔ ایک سوال بہت عام آتا رہتا ہے، جی ہمارے یہاں ایک یہ ہوا ہے تو کیا اس میں ہم زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں؟ فلاں کام ہوا ہے اس میں زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں؟ گویا کہ ہمارے پاس اب دینے کے لیے پہلے نمبر پہ تو 2.5% بھی نکالنے کو تیار نہیں۔ اگر نکال لیا ہے تو اس کو بھی اپنی جیب میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سال میں کبھی کبھی کوئی واقعہ آتا ہے، وہاں دیں گے، جو بھوکے مر رہے ہیں مرتے رہیں۔ کہیں گے جی کسی کی شادی ہے، اس کی بیٹی کی شادی کے لیے کچھ ان کو جہیز نہیں چاہیے، نہیں مل رہا، تو کیا اس میں ہم زکوٰۃ کا پیسہ؟ ہمارے پاکستان انڈیا کی شادیوں میں، بلکہ یہاں کی شادیوں میں حق مہر کے علاوہ باقی سارا خرچہ ناجائز ہوتا ہے۔ شادیوں میں 90% کے قریب ناجائز اخراجات ہوتے ہیں۔ ناجائز اخراجات میں آپ زکوٰۃ کا پاک پیسہ ڈالیں گے اور اپنی زکوٰۃ برباد کر لیں گے۔ سکول ہیں، ان کو ڈونیشن، اس میں داخلہ لینے کے لیے ڈونیشن دینی پڑتی ہے، اور وہ سکول ہے جس پہ پڑھ کے نکلنے کے بعد وہ بچہ مسلمان بھی نظر نہیں آتا۔ انگلش ٹائپ سکول جو ہیں، وہاں سے فارغ ہونے والے بچے پہ مسلمان ہونے کا شک نہیں گزرتا کہ یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ نماز کا نہیں پتہ، کسی چیز کا پتہ نہیں، لیکن وہاں سے وہ بڑی ڈگری لے کے نکل آیا۔ ان سکولوں کے لیے آپ ڈونیشن میں زکوٰۃ کا پیسہ دیں گے؟ زکوٰۃ کا پیسہ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں 8 جگہیں گن کے بتا دیں کہ ان جگہوں پہ وہ زکوٰۃ کا پیسہ لگتا ہے۔ ان میں یہ شادیاں، یہ اسکولوں کی فیسیں، اور اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں۔ پچھلے دنوں ایک اور مسئلہ اٹھا ہوا تھا، مسائل تو بہت ہوتے ہیں، مسئلہ لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، وہ بندے جنہیں ان کی تجارت، بزنس، کاروبار اللہ کا ذکر کرنے، نمازیں ادا کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہیں روکتے، غافل نہیں کرتے۔ یخافون یوماً، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس میں کہ دل اور آنکھیں تلپٹ ہو جائیں گی۔ قیامت کے دن جب ہول ناکیاں قیامت کی نظر آئیں گی، آگے عذاب کیا کیا ہونے جا رہا ہے وہ ساری چیزیں نظر آئیں گی، تو اس وقت دل بھی، کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ یہ جملہ تو بڑا معروف ہے نا، کلیجہ منہ کو آتا ہے، یعنی جب آدمی خوف اور ڈر کی انتہا کو پہنچتا ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسا کلیجہ ابھی اس کے گلے میں آگے پھنس جائے گا۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے باقاعدہ یہ لفظ استعمال بھی کیا۔ سورۃ المومن کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اے میرے نبی ان لوگوں کو قیامت کے اس دن سے ڈرا دیجئے، اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرَ، جب لوگوں کے دل گلے میں، حنجرہ یہ جگہ ہے، جب لوگوں کے دل گلے میں پھنس جائیں گے، کاظمین، اور وہ غم سے بھرے ہوئے، غم اور خوف اور خطرے کے نتیجہ میں کلیجہ منہ کو آ رہا ہوگا،
یہ لوگ اس دن سے ڈرتے ہیں۔ یہ بندے ہیں جن کو اللہ کا ذکر کرنے، نمازیں ادا کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے کوئی چیز نہیں روکتی۔ یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کے دل اور آنکھیں تل پٹ ہو جائیں گی۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، اور وہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ انہیں ان کے عمل کا بہترین بدلہ دے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب دیتا ہے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے اس کو حساب کتاب کے بغیر ہی دیتا ہے۔ اور جنت میں جانے والوں کا بھی پتہ ہے نا، جنت میں جانے والے لوگ 70,000 ہوں گے جن کو بالکل کوئی حساب اور کوئی کتاب نہیں دینا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑے تھوڑے لوگ ہوں گے نا، 70,000 صرف بغیر حساب و کتاب۔ فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے، ہر آدمی کے ساتھ پھر 70,000 ہوں گے۔ 70,000 آدمی جنت میں جائیں گے بلا حساب ولا کتاب، اور پھر ہر آدمی کے ساتھ پھر 70,000 ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان میں سے ایک بنا لے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی جحیم بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ من الاثم لَكَانَ أَن يَقِفَ 40 خَيْرًا لَهُ مِنْ أَن يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ ووقع فی البزار من وجہ آخر 40 خریفاً۔ گزشتہ درس کے آخر میں نے ذکر کیا تھا کہ آئندہ درس جو ہے اس میں سترہ کے مسائل شروع ہوں گے، اور سترہ سطر ملتا جلتا لفظ ہی ہے نا، سطر سترہ۔ سطر کیا ہوتا ہے؟ پردہ۔ اور نمازی اپنے سامنے کوئی چیز رکھتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے سترہ۔ پردہ ہی ہو گیا نا، گزرنے والے کے لیے ایک شکل ہے کہ بھائی اس سے پیچھے سے گزر جاؤ، سترہ۔ اور مختصراً سترہ کے مسائل کے ضمن میں جو باتیں آئیں گی وہ یہ کہ نمازی کو سترہ رکھنا چاہیے۔ بعض نے اسے واجب کہا، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ سترہ سنت ہے، مندوب ہے، مطلوب ہے، لیکن فرض واجب نہیں۔ اور امام کا سترہ سارے مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھیں، امام نے اپنا سترہ رکھا ہے یا دیوار کے ساتھ کھڑا ہے، باقی سارے اپنے اپنے سترہ رکھیں، ایسا نہیں۔ امام کا سترہ سارے مقتدیوں کا سترہ۔ امام نے جب جماعت کرانا شروع کی اور کسی نے دیکھا کہ آگے جگہ ہے اور لوگوں نے راستہ روک رکھا ہے، اسے نمازیوں کے کسی نہ کسی طرف سے آگے سے گزر کے جانا پڑتا ہے، جائے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ امام نے سترہ رکھا ہوا ہے، ان کا سترہ شمار ہوگا۔ لہٰذا جائز ہے کہ صف کے آگے سے گزر جائیں، لیکن جب جماعت ہو رہی ہے، یہ ساتھ شرط ہے کہ جماعت ہو رہی۔ اب جماعت سے لوگوں نے نماز پڑھ لی، اٹھ کے سنتے شروع کی، لوگ تو وہی ہیں، اب نہیں گزر سکتے، کیونکہ اب امام کے کھاتے سے آپ نکل گئے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ سترہ اتنی دور ہونا چاہیے کہ جتنا آدمی سجدہ کرے تو وہ اس کے سر کو نہ لگے، تھوڑا آگے ہو جائے۔ ہر آدمی کا اپنے اپنے سائز سے سترہ ہوگا نا، ایک آدمی کو 2 فٹ سترہ چاہیے، ایک کو 3 فٹ چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی لمبا آدمی ہے اس کو 3.5 چاہیے۔ اتنی جگہ درمیان میں رکھے کہ آدمی جب سجدہ کرے تو اس کا سر اس کو جا کے نہ لگے، کپڑا وغیرہ نہ لگے۔ اور سترے کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ یہ تو مسافت ہو گئی نا، نمازی اور سترے کے درمیانی مسافت، اور مقدار ہے
مثل مؤخرت الرحل یا مؤخرت الرحل، دونوں لفظ، جو اونٹ کی کاٹھی ہوتی ہے، اونٹ کے اوپر کاٹھی ڈالی جاتی ہے، اس کاٹھی کی آگے کی سائڈ ذرا نیچے ہوتی ہے اور پیچھے کی اونچی ہوتی ہے کرسی کی طرح ٹیک لگانے کے لیے، اور پیچھے جو وہ سلسلہ بنا ہوتا ہے اس کے سینٹر میں تھوڑا سا ایک ڈنڈا ٹائپ زیادہ اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ کاٹھی تو آپ نے سب نے دیکھی ہوگی، اونٹ کی کاٹھی، اس کاٹھی کا جو پچھلا ڈنڈا ہے جس ٹیک لگانے کے لیے ہے، کم از کم سترا اتنا ہونا چاہیے۔ اب وہ کتنا ہوگا؟ میرا خیال 2 فٹ شاید ہو۔ اگر 2 فٹ، 2.5 فٹ، 3 فٹ کوئی چیز ہے اپنے سامنے رکھ لیں، 2 فٹ بھی نہیں ہے، 1 فٹ ہے، انشاءاللہ کافی ہے۔ 1 فٹ کو ٹیک تو لگ جاتی ہے یا نہیں؟ بڑے آدمی کی ٹیک کے لیے بڑی چاہیے، چھوٹے کے لیے چھوٹی چاہیے، لیکن نارملی اگر مثال کے طور پر کچھ کھڑا کرنے کے لیے 1 فٹ کی چیز آپ کھڑی کرتے ہیں، اتنی زمین سے اوپر آ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا مسجدوں میں فٹ، 1.5 فٹ کا تقریباً وہ، یا 2 فٹ کے قریب 1.5 2 وہ سترے بنے بنائے اور لا کے انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہے اس کی مقدار یا مسافت اونچائی کی طرف، اتنی ہونی چاہیے۔ اور ایک آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اگر سترا نہ ملے، نیزہ بھی نہیں ہے کہ آپ گاڑ لیں، تیر بھی نہیں ہے کہ آپ گاڑ لیں، اور کوئی چیز رکھنے والی بھی نہیں ہے، تو پھر آخر کہا گیا کہ لکیر مار لیں، اپنے سامنے لکیر مار لیں۔ لکیر کے ذریعے پھر اختلاف موجود ہے کہ لکیر ایسے ماریں یا ایسے ماریں یا ایسے ماریں، 3 طریقے ہو گئے نا، ایسے سیدھی لکیر ماریں یا ایسے ماریں، اور یا محراب نما، قوس نما ماریں۔ ان سب اختلافات میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے۔ یہ جو خط بنانے والی ہے نا کہ اپنے سامنے لائن، خط، لائن لگا لیں، وہ حدیث ثابت نہیں ہے، لہذا اس کو آپ کھاتے سے نکال دیجئے۔ لیکن چونکہ آتی ہے یہ بات مسائل سترہ میں، لہذا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ خط کا مسئلہ ہے، لیکن وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ابھی جو میں نے حدیث پڑھی ہے، اس حدیث میں نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ ذکر کیا گیا کہ کتنا گناہ ہے نمازی کے آگے سے گزرنے، یعنی سترہ آدمی نے رکھا ہوا ہے، یہ آگے سے اندر کی طرف سے گزر گیا، گناہگار ہے، باہر سے گزر جائے کوئی بات نہیں۔ سترہ نہیں ہے تو اصل میں نمازی گناہگار ہے، گزرنے والا نہیں۔ اگر اس نے سترہ رکھا ہوتا تو دیکھ کے چلتا، لیکن پھر بھی نمازی کو، گزرنے والے کو چاہیے کہ دیکھے کہ نماز پڑھ رہا ہے، سترہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، تھوڑا پیچھے ہٹے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے، مولانا محمد یحییٰ صاحب میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے ہیں، جو پاکستان میں اہل توحید کی تبلیغی جماعت کے مؤسس تھے۔ بونگا بلوچاں کر کے علاقہ ہے، اس علاقے میں انہوں نے مرکز بنایا تھا، مرکز الاصلاح، اور ان کی ایک کتاب ہے 5 اصول، یعنی جو نماز کے ارکان ہیں ان کے بارے میں، اور اس کتاب میں انہوں نے لکھا تھا کہ اگر آدمی 4-5 صفیں چھوڑ کر آگے سے گزر جائے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، یعنی 5-4 صفیں چھوڑ کر جو آگے سے گزرتا ہے وہ نمازی کو نظر نہیں آتا۔ نمازی کو نظر آئے گا تو اس کی نماز میں کچھ الجھن ہوگی نا، خشوع خضوع میں کمی تو تب ہوگی جب دیکھے گا۔ اگر نمازی صحیح ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نمازی بھی صحیح ہے یا نہیں۔ ایک نمازی یہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، اس کی نظر جائز سجدہ اور پاؤں کے اندر اندر رہتی ہے۔ اب اس نے اپنی نظر کا جو فوکس ہے وہ جائز سجدہ پہ رکھا ہے، تو یقیناً 5 صفوں کے بعد یہ کچھ نہیں دیکھ سکتا، آگے نہیں مل۔ آپ آج خود جا کے اپنے گھر میں کھڑے ہو کے اندازہ کر کے دیکھ لینا، صبح مسجد میں چونکہ صفوں کی گنتی لگی ہوئی ہوتی ہے وہ لائنوں کے ذریعے، آپ چیک کر لینا کہ جائز سجدہ پہ نظر رکھیں اور دیکھیں کہ آپ کو 5ویں صف کے آگے سے گزرنے والا آدمی نظر نہیں آئے گا، اور اگر کچھ آتا ہے تو ایسے ہیولا سا، کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہوا ہے۔ اس کی نماز میں کوئی فرق نہ آیا کیونکہ اپنی نماز میں مشغول ہے۔ ایک آدمی قریب سے گزرتا ہے تو دل میں کچھ تکلیف اٹھتی ہے کہ میری نماز توڑ رہا ہے، آگے سے آگے نہ باتیں وسوسہ شیطان نے پیدا کر دیا، لو تمہاری نماز کے آگے سے، وہ خشوع خضوع میں کمی آ جاتی ہے۔
صحیح نماز پڑھنے والے کے لیے تو 5 صفیں کافی ہیں، اور جو صحیح نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے پوری مسجد بھی کافی نہیں۔ ایک آدمی نے نیت کی ہوئی ہے اور نماز کے دوران ہی وہ دیکھتا ہے وہ گھڑی پہ کتنا ٹائم ہو گیا، ابھی تک میں مولوی صاحب کے قابو میں ہوں۔ سامنے جو لگی گھڑی ہے وہ بھی دیکھ لیتا ہے، آنے والے جانے والے کون نکل رہا ہے، وہ جھانکتا ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التفات الثعلب، یہ لومڑی کی طرح دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے سامنے دیکھتا ہے، اس کا اپنے جائے سجدہ پہ نظر ٹکانا مشکل ہو چکا ہے۔ اس آدمی کے لیے 5 صفوں کا مسئلہ نہیں، یہ جتنی مرضی صفیں دور سے گزریں یہ دیکھ لے گا کہ تم کہاں جا رہے ہیں۔ یہ ہیں مختصر مسائل سترہ کے۔ اس پہلی حدیث میں ابو جہیم ابن الحارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ من الاثم، اگر نمازی کو مر یمر مار گزرنے والا، اگر کسی کو، مرور کے نام بڑا مشہور لفظ ہے، مرور، یہ مرور جو ہے یہ گاڑیاں گزرتی ہیں ان کا جو شعبہ ہے مرور ہے، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے ماذا علیہ من الاسم کہ اس پر گناہ کتنا ہے، لکان ان یقف 40، تو وہ 40 تک کھڑا رہے، اس کو یہ زیادہ بہتر لگے گا من ان یمر بین یدیہ، اس سے کہ وہ نمازی کے آگے سے گزر جائے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، یہ الفاظ بخاری شریف کے ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا کہ وہ آدمی 40 تک کھڑا رہے، 40 کا لفظ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مسند بزار میں ایک حدیث ہے جس میں 40 خریفاً، مسند بزار کی روایت میں 40 خریفاً کے لفظ ہیں کہ یہ آدمی اگر اسے پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ کتنا ہے، یہ 40 سال بھی کھڑا رہے گا لیکن آگے سے نہیں گزرے گا۔ 40 خریف، خریف کا معنی ہے موسم خزاں، موسم 4 ہوتے ہیں نا سال میں، موسم خزاں، موسم بہار، موسم گرما، موسم سرما، اور عربی میں ہے خریف اور ربیع اور صیف اور شتاء۔ صیف شتاء گرمی سردی، ربیع جو ہمارے یہاں بہار ہے، اور خریف جو پتجھڑ جس کو کہتے ہیں خزاں۔ جز بول کر کل مراد لینا، 40 خریفاً، 40 خریف کیسے بنیں گے؟ جب 40 سال گزریں گے تو مراد لیا جاتا ہے خریف سے یا ربیع سے پورا 1 سال۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ 40 تک کھڑا رہے، اور بزار کی روایت کے مطابق 40 سال تک کھڑا رہے لیکن نمازی کے آگے سے نہیں گزرے گا، اتنا گناہ ہے آگے سے گزرنے کا۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ جس آدمی کو یہ پتہ چلے کہ اتنا گناہ ہے اور 40 سال تک کھڑا رکھے وہ کتنا گناہ ہوگا۔ 40 سال تک کھڑے رہنا وہ منظور کر لے گا، آگے سے نہیں گزرے گا، اتنا گناہ ہے نمازی کے آگے سے گزرنے کا۔ لہٰذا اس کو اتنا ایزی نہیں لینا چاہیے۔ ہمارے یہاں آہستہ آہستہ لوگ بہت ایزی لینا شروع ہو گئے، ادھر سلام پھرنا، بھاگنا شروع ہو گئے، کچھ ادھر گیا کچھ ادھر گیا، کچھ تھوڑے نمازیوں کے آگے سے کچھ زیادہ نمازیوں، بالکل لاپرواہی سے پھلانگتے چھلانگتے نکل جاتے، اور بڑی مصروفیات میں ان کے بڑے بزنس اور بڑے کاروبار ہیں جو رکے ہوئے تھے نماز کی وجہ سے، ساری صفوں کے آگے سے چھلانگتے پھلانگتے نکل کر باہر مسجد کے دروازہ پار کرتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، سگریٹ سلگا لیتے۔ یہ بزنس تھا ان کا جو مجبور کیا کہ وہ شیطان بیٹھنے نہیں دیتا کہ یہاں بیٹھو گے تو سبحان اللہ الحمدللہ شروع ہو جاؤ گے، جاؤ باہر، نمازیوں کے آگے سے بھی گزرو، یہ الگ گناہ لو، اور تسبیحات سے بھی چھوڑ کے بھاگ جاؤ، یہ ثواب جو ہے وہ بھی ضائع ہوتا رہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک عن سترۃ المصلی، غزوہ تبوک جو 9 ہجری میں واقع ہوا، اور یہ تبوک معروف ہے مدینہ منورہ سے خیبر، اور خیبر سے آگے تبوک اس علاقے کا آخری شہر تقریباً شمار ہوتا ہے، اور اس سے آگے جا کے چھوٹے چھوٹے کچھ شہر ہیں، حاقل وغیرہ، حاقل ہے یا حقل ہے، اور تھوڑا اس سے آگے جائیں تو آگے اسرائیل نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تل ابیب سنا کہ وہاں سے رات کو تل ابیب کی لائٹیں نظر آتی ہیں، یہ جو اسرائیل کا دارالخلافہ ہے،
اور تھوڑا ایک سائیڈ میں ہٹیں تو آگے مصر کی بارڈر جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ میں اس علاقے میں گیا ہوں وہاں تک، اور اسی علاقے میں بیر موسیٰ علیہ السلام نے جو پتھر اٹھایا تھا نا ایک کنویں کے سر سے، وہ بیر موسیٰ یا عین موسیٰ اس کو کہتے ہیں، وہ جگہ بڑی تاریخی سا علاقہ ہے، راستے میں وہ خیبر پڑتا ہے، خیبر میں جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو غزوہ تبوک وہاں واقع ہوا تھا، تبوک میں، اور اس میں کوئی بہت بڑی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ یہ کن کے خلاف تھا؟ بنی اصفر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنگ کرنے کے نتیجہ میں رومیوں نے ارادہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکل کر انتہائی یہ شدید گرمی کا زمانہ تھا، اور یہی وہ موقع ہے جب کئی لوگ پیچھے رہ گئے جنگ کرنے سے، وہاں پہنچے تو لڑائی بغیر جنگ ہوئے ختم ہو گئی، رومی بھاگ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بغیر جنگ کیے فتح عطا فرمائی۔ تو یہ غزوہ تبوک کا موقع جو کہ 9 ہجری کو پیش آیا تھا، اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سترہ کیا ہے، نمازی کا سترہ کتنا ہونا چاہیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل مؤخرۃ الرحل، اونٹ کی کاٹھی کے پچھلے حصے جتنا۔ وہ میں نے پہلے بات بتائی نا کہ 1.5 فٹ 2 فٹ 1 فٹ، یعنی اس طرح کا وہ ہونا چاہیے، اتنا اونچا ہو تو وہ سترہ کے طور پر کافی ہے۔ عن ثبرۃ بن معبد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیستتر احدکم فی الصلاۃ ولو بسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کو نماز پڑھتے وقت اپنے سامنے سترہ رکھ ہی لینا چاہیے، چاہے اپنا تیر کیوں نہ گاڑ لے، اور کوئی چیز نہیں مل رہی۔ اب یہ تیر چلتے پھرتے تو گاڑنا آسان ہے، کہیں نہ کہیں ریت ہے، مٹی ہے، کچھ بھی ہے، تیر گاڑ لیا۔ اگر کوئی اور چیز ہے وہ رکھ لے، کوئی بنی بنائی مساجد میں اور یہ سفری مساجد میں بھی، ہماری مساجد میں بھی سترہ عموماً بنا ہوا پڑا رہتا ہے۔ کوشش کریں کہ جب نئی جماعت شروع ہو تو وہ سترہ آگے رکھ کے امام نماز شروع کرے، اور ایسا عموماً ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نمازی کو چاہیے کہ وہ سترہ اپنے سامنے ضرور رکھ لے۔ لِيَسْتَتِرَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ بِسَہْمٍ، نماز میں تم میں سے کسی کو چاہیے کہ سترہ رکھ لے، چاہے وہ اپنا تیر ہی اپنے سامنے کیوں نہ گاڑ لے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقطع صلاة المرء المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الاسود، اگر آدمی نے اپنے سامنے سترہ نہیں رکھا ہوا، یہ شرط ہے، اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، اگر اونٹنی کے کجاوے کے برابر سترہ نہیں رکھا ہوا تو آگے سے گزرنے والا کتا کالا اور گدھا اور نوجوان عورت، بچی نہیں نوجوان عورت، یہ آگے سے گزریں تو وہ نماز کو کاٹ دیتے ہیں۔ اب یہ حدیث ہے اور بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، اور صحیح مسلم وغیرہ کی حدیثوں میں سے ہے، صحیح مسلم اور سنن نسائی میں، اسی طرح ابو داؤد، حدیث کی 3 معروف کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقطع صلاۃ المرء المسلم، مسلمان آدمی کی نماز کو کاٹ جاتا ہے اگر اس کے سامنے سترہ نہ ہو۔ کون کون؟ المرأہ، عورت، اور بعض احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ مرأہ کو مقید کیا گیا بالحائض، یعنی بالغ عورت، لڑکی بچی چھوٹی عمر کی نہیں۔ اور دوسرا ہے حمار، گدھا، اور تیسرا ہے الکلب الاسود، کالا کتا۔ یہ یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ عام کتا گزر جائے تو خیر ہے، لیکن کالا کتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الکلب الاسود و شیطان، کالا کتا شیطان، اس کی شکل وضع کتا کالا سیاہ کتا ہو تو وہ شیطان کے قریب ہی پہنچا ہوا لگتا ہے۔ تو آپ نے کتے کو کالا اور عورت کو بالغ ہونے کی شکل میں، اور گدھا مطلق، اور گدھے کے بارے میں کہا گیا کہ چونکہ گدھا
شیطان کو دیکھتا ہے، اور پوچھا گیا نا کہ گدھا کیوں ہنہناتا ہے، تو یہ موجود ہے کہ گدھا جب شیطان کو دیکھتا ہے تو ہنہناتا ہے، لہذا گدھے کے ساتھ شیطان، کالے کتے کے ساتھ شیطان، اور بالغ عورت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نمازی کے لیے خاص طور پر اگر مرد ہے اور وہ عورت ہے تو فوری طور پہ دل میں وسوسہ پیدا، کوئی نہ کوئی شیطانی خیال آ جائے گا، لہٰذا ان تین کو اپنے آگے سے نہ گزرنے دیں۔ اب مسئلہ ہے کہ کیا نماز کٹ جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز ضائع ہو جاتی ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم کے تین الگ الگ اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ نماز میں جو فضیلت ہے وہ نہیں رہتی، کچھ نے کہا کہ اس کا ثواب کم ہو جائے گا، کیونکہ خشوع خضوع کم ہو گیا، ثواب کم ہو جائے گا، اور کچھ نے کہا کہ نہیں، اس کی نماز ٹوٹ گئی، یعنی اس کی نماز باطل ہو گئی، ختم ہو گئی۔ ان تینوں مسالک کے اپنے اپنے دلائل اور ان کی کافی ساری طویل تفصیلات جو ہیں وہ کتب حدیث میں موجود ہیں، لیکن ان سب کا جو ایک بہترین جواب ہے وہ اس باب کی آخری حدیث میں موجود ہے، اور وہ آخری حدیث جو ہے وہ سنن ابو داود میں ہے۔ اس حدیث کے بارے میں علماء کی جماعت نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، جبکہ بعض محققین نے، جن میں سے علامہ زبیر علی زئی جو پاکستان میں ابھی قریب ہی فوت ہوئے ہیں، بہت بڑے محقق تھے، بلوغ المرام کی ان احادیث کی تحقیق انہوں نے کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ دوسرے بہترین شواہد کی وجہ سے یہ حسن درجے کی ہے، قابل قبول ہے۔ اور اس قابل قبول حدیث میں لکھا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یقطع الصلاۃ شیء، کوئی چیز نماز کو نہیں توڑ سکتی۔ یہ بھی حدیث ہوئی کہ کوئی بھی چیز نماز کو نہیں توڑ سکتی، توڑنے اور باطل کے معنی میں کچھ نہیں ہوگا، نماز کا ثواب کم ہو جائے گا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی آگے سے گزرا، آپ نے روکا بھی نہیں تو ثواب کم ہو جائے گا، لیکن نماز باطل ہو گئی، وہ بات جو ہے اس حدیث کی روح سے نہیں ثابت ہوتی۔ وَدْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ باتیں ہیں کہ جتنا ممکن ہو سامنے سے گزرنے والے کو روکو، جتنا ممکن ہو۔ آج عشاء کی نماز ہم نے جہاں پڑھی، اور ہمارے سامنے سے، میرے ساتھ ہی ایک ہمارے اپنے سارے محلے کا بلکہ میری اپنی بلڈنگ کا آدمی تھا، ادھر سے آدمی آنے لگا، وہ میری بائیں طرف کھڑا ہے، اس نے روکا، وہ پھر آگے بڑھا، پھر روکا، وہ بچہ بالغ بھی ہے اور تھوڑا سا بیچارہ دماغ کا پورا بھی نہیں ہے، 2-3 مرتبہ کافی زور کر کے اس نے اس کو روک کے واپس کر دیا۔ اور یہ سنت سے ثابت چیز ہے کہ آدمی آئے، آگے سے گزرنے لگے، اسے روکو، اگر پھر بھی نہ روکے فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شیطان، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے ساتھ جھگڑا کرو، یہ شیطان ہے، یا شیطان کے زیر سایہ یہ دھکا دے کے آگے نکلتا جا رہا ہے۔ اب یہاں ایک حدیث باقی بچتی ہے، 2، میرا خیال پڑھ لیں تاکہ یہ پورا مسئلہ ختم ہو جائے، یا جانے کو جی چاہ رہا ہے؟ چلیے پڑھ لیتے ہیں۔ یہ موضوع میں نے چونکہ حدیث آخری بیان کر دی ہے، درمیان میں صرف 2 چھوٹی چھوٹی مختصر کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ، طاہر نے کہا ہے ٹائم ختم ہو گیا، ٹائم ہے؟ اچھا، میں نے کہا ٹائم ختم ہو گیا، ہاں اچھا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلی احدکم الی شیء یسترہ من الناس، اگر کوئی آدمی سترہ رکھ کے نماز پڑھے، یعنی نماز پڑھے اور لوگوں سے روکنے کے لیے کوئی چیز وہ رکھ چکا ہو، یعنی سترہ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَن يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور کوئی اب اس کے آگے سے گزرنا چاہے، یعنی سترے کی جہاں تک سجدے کی جگہ ہے، سترہ رکھا ہے نہیں رکھا ہے، آپ تو اتنا ہی روک سکتے ہیں نا، یہ نہیں کہ وہاں جا کے اس کو کہیں کہ تم آگے سے کیوں نہیں، آپ کا جہاں تک ہاتھ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس کے آگے سے گزرنے لگے فَلْيَدْفَعْهُ، تو وہ اس کو دفع کرے، روکے۔ فَإِنْ أَبَى، اگر وہ نہیں رکتا، فَلْيُقَاتِلْهُ، تو پھر اس سے لڑائی کرے۔ قتال کا معنی اصل میں جنگ ہوتا ہے، قتال
قتل کرنا ایک دوسرے کو، یہ جنگ ہے۔ معنی یہ ہے کہ اس کے ساتھ بہت سختی کے ساتھ پیش آئے، فَإِنَّمَا هُوَ شیطان، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اور ایک روایت میں ہے فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ، یعنی وہ خود شیطان نہیں لیکن شیطان اس کے ساتھ ہے، یعنی وہ اس کو اکسا رہا ہے کہ اس کے آگے سے گزرو، اس کی نماز خراب کرو یا اس کا ثواب کم کرو، لہذا اس کو زبردستی پیچھے کی طرف دھکیلو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اذا صلی احدکم فلیجعل تلقاء وجہہ شیئا، اگر کوئی نماز پڑھے تو اپنے سامنے وہ کوئی چیز رکھ لے سترے کے طور پر، فإن لم یجد فلینصب عصا، اگر اور کوئی چیز نہیں ملتی تو اپنا عصا، اپنا ڈنڈا جو ہاتھ میں لوگ رکھتے ہیں وہی سامنے کھڑا کر لے، فإن لم یکن فلیخط خطا، اور اگر وہ بھی نہیں ملتی تو اپنے سامنے وہ خط جو میں نے کہا تھا لکیر لگا لے، لکیر لگا لے۔ اگر وہ لکیر لگا لے گا ثم لا یضرہ من مر بین یدیہ، اب لکیر لگا لی ہے، جو آدمی گزرتا ہے گزرتا رہے، کوئی نقصان نہیں دے گا، لیکن یہ لکیر لگانے والی حدیث جو ہے اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ ویسے یہ مسند احمد میں، ابن ماجہ میں، ابن حبان میں ہے۔ اس کی سند میں 2 آدمی مجہول ہیں جن کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کس پائے کے تھے، لہذا اس سند کو ضعیف قرار دیا گیا۔ کوئی چیز رکھنا یا اپنا ڈنڈا کھڑا کر لینا یہ تو ثابت ہے پہلی دوسری حدیث سے، لیکن خط کی بات یا لائن لگا لینا یہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے، سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حرمین میں جو نماز کے آگے سے گزر جاتے ہیں کہ رش کی وجہ سے، تو اس کو کہاں مسجد نبوی یا مسجد الحرام، یہ سترے کے مسائل میں یہ آتا ہے کہ اس کا کہیں بھی کوئی بھی استثناء نہیں ہے کہ حرم میں جائز ہو اور غیر حرم میں ناجائز ہو، ہر جگہ یہ ضروری ہے کہ آدمی اہتمام کرے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ لیکن اگر نمازی ایسی جگہ کھڑا ہو گیا ہے جہاں سے آپ کو گزرنا ضروری ہے، مجبوری ہے، اب مثال کے طور پر نمازی کھڑا ہو گیا طواف کرنے والوں کی سامنے والی صف میں، اب یہاں سے طواف کرنے والا تب رک نہیں سکتا، وہ تو رکے گا تو پیچھے والے مسل دیں گے، اس کا یہاں کھڑے ہونا غلط ہے، یہ کہیں پیچھے جا کے کھڑا ہو۔ اب یہ لوگ جن کے آگے سے وہ گزریں گے وہ گناہگار نہیں ہیں، اس کی نماز کا ثواب کم ہوتا ہے، تو یہ خود ذمہ دار ہے۔ اندر جگہ ہے بہت ساری جہاں آدمی ادھر ادھر جاتا ہے، باہر نکلتے وقت کبھی ادھر کبھی ادھر لوگوں کے اندر سے، وہاں کوشش کریں کہ آپ کسی نمازی کے آگے سے نہ گزریں۔ گزرنا ہے ٹھیک ہے، اس کے لیے کبھی تھوڑا سا انتظار کریں کہ ایک آدمی نے سلام پھیرا، اتحیات بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کے آگے سے گزر جائیں گے بلا وجہ گناہگار ہوں گے، اس کو سلام پھیر لینے دے، پیچھے راستہ صاف ہو جاتا ہے۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا تھوڑا بچا کے نکلتے نکلتے نکل جائیں تو گنجائش ہے، لاپرواہی سے نکلیں تو کتنے لوگوں کے آگے سے ایسے جا رہے تھے، آگے دیکھا راستہ نظر نہیں آ رہا، ایسے جانا شروع کر دیں، وہ 10 لوگوں کے آگے سے گزر کے راستے میں جا کے، یہ غلط بات۔ حرم میں ہوں یا غیر حرم میں نمازی کے آگے سے گزرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھا ہم نے فرض نماز کے لیے اقامہ بولے جاتے ہیں، کوئی لوگ سنت اپنی کمپلیٹ کرنے میں رہتے ہیں، تو ان کے سامنے جو آدمی سنت پڑھنے کے لیے کھڑا ہے اور اقامت جماعت کی ہو گئی، سنت والے کو چاہیے کہ اسی وقت نماز کو ختم کر دے، سٹاپ کر دے اور فرضوں میں شامل ہو جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح حدیث موجود ہے اور صحیح مسلم میں ہے، لا صلاۃ اذا اقیمت الصلاۃ الا التی اقیمت لہا، جب جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر کوئی نماز نہیں ہوتی سوائے اس کے جو اقامت کھڑی کی۔ اب فجر کی نماز کے لیے یہ خاص طور پر مسئلہ پیش آتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے یہ مسئلہ اس لیے پیش آتا ہے کہ ایک روایت ہے جس میں ہے کہ اگر کسی نے پہلے سنتے نہیں پڑھی تو وہ فرضوں کے بعد بیٹھے اور سورج نکلنے کے بعد سنتے پڑھے۔ یہ حدیث بذات خود صحیح نہیں ہے، اس کی سند پر کلام ہے، اس کو مضطرب شمار کیا گیا یا موزل۔ اور صحیح احادیث میں یہ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے فرضوں کے بعد اٹھ کے سنتے پڑھی اور آپ نے منع نہیں کیا، پڑھ لیا۔ ایک آدمی اٹھ کے پڑھنے لگا، آپ نے فرمایا الصبح اربعن، کیوں بھائی کیا فجر کی 4 رکعتیں ہو گئی ہیں، وہ 2 تو آپ نے ہمارے ساتھ پڑھ لی ہیں، اب کیا کرنے لگے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ میں مسجد میں آیا تھا، جماعت کھڑی تھی، میں شامل ہو گیا، میں سنتے پڑھوں۔
فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اور طے ہے یہ مسئلہ اصول کا حدیث میں، السکوت سکوتہ رضاؤہ، آپ کا خاموش ہو جانا آپ کی رضامندی کا۔ نبی کیسے ہو سکتا ہے کہ غلط بات دیکھے اور خاموش رہے؟ یہ تو مقام نبوت کے خلاف۔ تو آپ خاموش ہو گئے، اس کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس آدمی نے جو کام کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، لہذا آپ نے خاموشی اختیار کی۔ ایک دو نہیں، 4-6 واقعات ایسے موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ فرضوں کے بعد سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ وہ ساری حدیثیں چھوڑ کر وہ موزل حدیث لے کے وہ مولویوں نے اتنا ڈرا دیا کہ وہ سورج نکلنے تک بیٹھنا پڑے گا، نہیں تو پہلے پڑھ لو، ایک رکعت جاتی ہے، جانے دو، اتحیات ملنے کی بھی اگر تمہیں امید ہے تب بھی پہلے سنتے پڑھ لو۔ میں کئی مرتبہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو کہیں نا کہ سورہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے، تو کہیں گے جی امام پڑھ رہا ہو تو سورہ فاتحہ کیسے پڑھیں گے؟ اب دیکھو، یہ اسی مسجد میں امام بھی پڑھ رہا ہے اور یہ بھی اسی مسجد میں ہے، اس ستون کے پیچھے کھڑے ہو کے امام نظر نہیں آ رہا، آواز تو آ رہی ہے نا۔ اب میں تھوڑا ایسے دیکھتا ہوں، یہ بچہ مجھے نظر نہیں آ رہا، اب یہاں میں کھڑے ہو کے سنتے پڑھنا شروع کر دوں تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہے نا کہ میں مسجد سے نکل گیا یا میں امام کی امامت سے نکل گیا۔ امام باقاعدہ تلاوت کر رہا ہے اور آپ اسے سن رہے ہیں۔ فاتحہ کہیں تو نہیں پڑھنی، یہاں اس نے 2 مرتبہ فاتحہ پڑھی، 2 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھی، 2 مرتبہ رکوع کیے، 4 سجدے کیے، اتحیات بیٹھا، سلام پھر کے جا کے شامل ہوا اور سورہ فاتحہ پڑھنے کو تیار۔ کہیں گے جی سورہ فاتحہ کیسے امام پڑھ رہا ہے؟ اب بھی تو امام پڑھ رہا ہے نا، اور یہ مسجد تمہارے خالہ کا گھر تو نہیں ہے نا، یہ تو وہی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ لہذا کوشش کریں جیسے جماعت کھڑی دیکھیں جماعت میں شامل ہو جائیں، بعد میں اٹھ کے سنتے پڑھ لیں، ثابت، جائز اور صحیح عمل۔ اور اگر آپ جماعت کھڑی ہونے کے دوران سنتے پڑھتے ہیں، سنتے ہوں گی نہیں، اور یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا صلاۃ، نماز نہیں ہوگی الا التی اقیمت لہا، جس کی اقامت ہوئی ہے وہ ہوگی، یعنی فرض ہوں گے، تمہاری یہ سنتے اب نہیں ہوں گی بھی نہیں، اور فرض بھی ضائع کر لیے، ایک رکعت بھی گئی تب بھی ضائع ہو گیا۔ اگر ایک رکعت اور اگلی رکعت کی بھی کچھ حصہ گیا، 1.5 گئی، تم نے کیا کر لیا؟ اپنا سارا ثواب ضائع کر لیا اور سنت کی خلاف ورزی بھی کر لی اور مولوی کی مان لی، رسول اللہ کی نہیں مانی۔ اور مسئلہ ہے آج کل مسجد ہے تو جو آگے والی صفیں ہیں وہ تھوڑی چھوٹی ہوتی ہیں، پیچھے والی بڑی ہوتی ہیں، آگے والے وہ کیا کہتے ہیں فرض پڑھ لیتے ہیں، پیچھے والے تاخیر سے آتے ہیں، وہ بعد میں اٹھ کے کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں۔ نہیں وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب فرض نماز ہو رہی ہوتی ہے تو وہ سائڈ پہ جگہ، لیکن وہ اب جس طرح یہ بیٹھے ہوئے ہیں آگے والے، میں اب لیٹ آیا ہوں 2 رکعت پڑھنے، اب یہ ادھر سے نکلے ہیں میرے آگے سے، اگر سلام ظاہر ہے کہ امام نے اسلام پھیر لی ہے، آپ اٹھ کے باقی کی 1 یا 2 رکعتیں پڑھنے لگے ہیں، تو آپ کے آگے سے ان کو نہیں گزرنا چاہیے، کیونکہ اسلام امام کے اسلام پھیرنے کے بعد آپ امام سے الگ ہو گئے ہیں، اب آپ اکیلے شمار ہوں گے، آپ کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ یہ تو اکثر مسجد میں نارمل یہ ایسا بہت ہوتا ہے، میں اس لیے کہا نا کہ اب لوگ بالکل ایزی لینا شروع ہو گئے ہیں کہ اٹھے اور نکلنا شروع ہو گئے۔ مسجد کی صفیں بعض دفعہ ترچھی ہوتی ہیں، وہ بہت صبر تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، مسجدوں میں ترچھی ہیں تو صبر سے کام لیا جائے۔ کیونکہ کئی مسجدیں انہوں نے وہ راہداری ہیں ایسی، اور کچھ مسجدوں میں باقاعدہ راہداری بنا دی کہ پہلی صف والے نماز پڑھ کے بیٹھ گئے، دوسری والے، تیسری والے، جن کو ان میں سے نکلنا ہے یہ یہاں سے گزریں، راہداری سے جائیں۔ لیکن وہ راہداری وہ پیچھے والی بعض دفعہ تھوڑی نہیں، وہ جو آگے راہداری کی لکڑی کھڑی ہے نا، وہ جتنی بھی ہیں، لیکن وہ ستھرائی کی جگہ بنتی ہے یا نہیں، وہ اتنی ہو جاتی ہے، وہ ستھرا ہو گیا ان کا۔ نہیں بعض دفعہ یہ جس طرح ٹائل لگا دی انہوں نے، یہ اب قالین بچھا ہوا، یہ ٹائل ہے اتنی سی، اب ادھر میری 2 رکعت جو رہ گئی تھی میں کھڑا ہو گیا، یہ تو اکثر مسجد میں کیونکہ فرنٹ سے وہ تھوڑا سا یوں نہیں، وہ میں سمجھ گیا ہوں کہ کچھ جگہ جو ہے، کچھ جگہیں ایسی ہیں جنہوں نے راہداری کو باقاعدہ ایک لکڑی لگا کے اتنی اونچی الگ کر دیا۔ اب وہ اگر کوئی گزرتا ہے اور آدمی نمازی پڑھ رہے ہیں تو وہ تو ستھرے کا کام دے دے گی، اگر ایسی نہیں ہے اور راہداری بنی ہوئی ہے، اس کو صبر کرنا چاہیے۔
کیونکہ وہ چند لوگوں کے آگے سے گزرے گا، ہاں وہ تو اکثر اس کو صبر کرنا چاہیے. اور خاص طور پر یہ حدیث سننے کے بعد بھی آدمی کہے نا کہ مجھ سے صبر نہیں ہوتا، تو پھر اس کی مرضی ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ 40 سال کھڑا رہے، آگے سے نہ گزرے اگر اسے پتا ہو کہ گناہ کتنا. جزاک اللہ خیر. حیاکم اللہ، اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.